السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور ویڈیو ہے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس بارے میں، یعنی ایک واقعہ اور ایک سبق۔ آج کا جو واقعہ بیان کیا جائے گا وہ واقعہ ہے شیر اور خرگوش کا۔ ایک جنگل میں بہت سے چرند و پرند رہتے تھے۔ ایک روز اس جنگل میں ایک شیر آ گیا، جس نے آتے ہی بہت سے جانوروں کو شکار کر لیا۔ شیر نے جب دیکھا کہ یہاں جانوروں کی کثرت ہے تو اسی جنگل میں ڈیرا جما لیا۔ جنگل کے جانوروں میں کھلبلی مچ گئی اور سب ڈر گئے کہ اب ہماری باری کب ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ شیر کے پاس چل کر اس سے کہتے ہیں کہ ہم خود ہی ہر روز آپ کے لیے ایک جانور بھیج دیا کریں گے، آپ کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر شیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حضور، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم سب آپ کے غلام۔ اپنے مقام پر ہی تشریف رکھا کریں، ہم ہر روز ایک جانور آپ کے پاس خود ہی بھیج دیا کریں گے۔ شیر نے یہ بات منظور کر لی اور کہا، اپنے وعدے پر قائم رہنا، ورنہ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سب نے اقرار کر لیا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ ہر روز صبح جانوروں کا اجتماع ہوتا، وہ کرہ ڈالتے، جس کے نام کا کرہ نکلتا شیر کی غذا کے لیے اسے بھیج دیتے، اور وہ شیر کا لقمہ بن جاتا۔ کچھ دن کے بعد خرگوش کا نمبر آ گیا۔ سب نے اس سے کہا کہ آج شیر کا لقمہ بننے کو تمہیں جانا پڑے گا۔ خرگوش نے کہا، ہاں جاتا ہوں، اور انشاءاللہ آج میں خود بھی صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے تم سب کو شیر سے نجات دلاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کیا لاف مارتے ہو؟ کہاں شیر کہاں تم؟ شیر کا تم کیا بگاڑ لوگے؟ خرگوش نے کہا، تم خود کو دیکھ لو کہ میں کیا کر کے آتا ہوں۔ جو تدبیر مجھے سوجھی ہے، اس کا نتیجہ دیکھ کر تم عش عش کر اٹھو گے، یعنی بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ خرگوش نے باتوں ہی باتوں میں دیر کر دی۔ ادھر دیر ہوئی تو ادھر شیر اپنی غذا کے انتظار میں بے حد غصے میں آ گیا کہ آج میرے لیے ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا۔ شیر اسی غصے میں تھا کہ خرگوش ڈرا ہوا اور سہما ہوا شیر کے پاس آ پہنچا۔ شیر نے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں کر دی؟ خرگوش نے کہا، حضور کیا بتاؤں، آپ کے لیے ہم 2 خرگوش آ رہے تھے، لیکن راستے میں ایک اور شیر مل گیا جس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں تو اس کے پنجے سے بچ نکلا، مگر میرا ساتھی خرگوش اس نے پکڑ لیا۔ میں بڑی مشکل سے لمبا چکر کاٹ کر آپ تک پہنچا ہوں۔ شیر نے کہا، کیا کوئی اور شیر بھی اس جنگل میں آ گیا ہے؟ خرگوش نے کہا، ہاں جناب، اس نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا ہے اور میں اپنی جان بچا کر آپ تک پہنچا ہوں۔ شیر غصے میں بولا، چل مجھے وہاں لے چل جہاں وہ شیر ہے، پہلے میں اسے ختم کر لوں، پھر دیکھا جائے گا۔ خرگوش نے کہا، چلیے میں آپ کو وہاں لے چلوں۔ پھر خرگوش نے شیر کو ساتھ لیا اور ایک کنویں کے کنارے جا کھڑا ہوا اور شیر سے کہنے لگا، دیکھیں جناب، وہ شیر بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ میرا ساتھی خرگوش بھی۔ شیر نے آگے بڑھ کر کنویں کے اندر جھانکا تو پانی میں اسے اپنا اور خرگوش کا عکس نظر آیا۔ شیر نے سمجھا، یہی وہ شیر ہے جس نے میرے 2 خرگوشوں پر حملہ کر کے ایک خرگوش پکڑ لیا ہے، اور وہ خرگوش بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس خیال سے بے حد غصے میں آ کر شیر نے اپنے ہی عکس پر حملہ کرنے کو کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر کنویں میں گرتے ہی پانی میں غوطے کھانے لگا، اور خرگوش نے کنارے پر کھڑے کھڑے کہا، بادشاہ سلامت، الوداع، میں اب واپس جا رہا ہوں۔ شیر کچھ عرصے بعد کنویں میں ڈوب کر مر گیا اور خرگوش صحیح سلامت واپس آ گیا۔ سب جانور اس کی حکمت عملی پر جھوم جھوم کر خوش ہوئے۔
اور اس کے کمال کو سراہنے لگے اور کہنے لگے واقعی تم نے کمال کر دیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا اور ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، اب وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حکمت اور دانائی، ان دونوں سے بڑی بڑی مشکلات، چاہے وہ کتنی بھی بڑی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور خدا کا فضل جب شامل ہو تو بگڑے کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح شیر نے اپنے زوم میں یعنی تکبر میں دوسرے شیر پر حملہ کیا، حالانکہ یہ حملہ خود ہی اس کا اپنے اوپر تھا، یعنی اس کو تو اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ تو اسی طرح جو ظالم شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ظلم وہ دوسرے پر نہیں بلکہ اپنے اوپر کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی جتنی بھی بڑی پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، ان پر جو ہے حکمت اور دانائی کے ذریعے سے قابو پانا چاہیے، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کو کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔